دوسری چیز سفر کے بارے میں جو غلط مشہور ہے، ایک روایت جو عام طور پہ لوگوں نے مشہور کر دی ہے لیکن وہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے۔ وہ روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سنوں گا۔ اعاذنا اللہ، آج آپ دیکھتے ہیں یہ ایسی روایت ہے جو جب سفر شروع ہو رہا ہوتا ہے یا سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے، فیس بک پہ آ جاتی ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم ایک اہم روایت کو پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ مشہور محدث سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں اس روایت کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے۔ علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کشف الخفاء میں اس روایت کو موضوع لکھا۔ اسی طرح ہمارے حنفیہ کے مشہور محدث جرح و تعدیل کے امام گزرے ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی روایات جو موضوع ہوں، من گھڑت ہوں، اس طرح کی روایات کے بچنا کتنا ضروری ہے اور ان روایات کے بیان کرنے پر کتنی بڑی وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے، ایسی حدیث جو میری نہیں ہے، میں نے بیان نہیں کی اور اس کی نسبت میری طرف کر دیتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اتنی بڑی وعید ہے موضوع روایت کے بیان کرنے پر۔ تو اس طرح کی یہ روایت بیان کر کے سفر المظفر کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے یہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات سفر کے حوالے سے کہ سفر کی آخری بدھ، اس کو عام طور پہ لوگوں کی اصطلاح کے اندر اس کو سیر بدھ کہا جاتا ہے۔ سیر بدھ کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سفر چونکہ شہر کا مہینہ ہے اور اس کی جب آخری بدھ آتی ہے شرور ختم ہو جاتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری سفر میں شروع ہوئی تھی وہ آخری بدھ کو جا کر ختم ہو گئی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا، اور اس بنیاد پر لوگ اس دن کے اندر چوری بناتے ہیں، اس دن کے اندر سیر کے لیے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بلکہ بعض شہروں میں تو یہاں تک بھی تصور ہے کہ اس دن کو عید کے دن کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس پر جو ہے عیدی دی جاتی ہے اور بہت عجیب و غریب خرافات کی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھیں تو بیماری سفر کی آخری بدھ کو شروع نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ مشہور محدث اور سیر نگار حضرت مولانا ادریس کاندلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور زمانہ کتاب سیرت المصطفیٰ کی آخری جلد میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 28 صفر بروز 4 شنبہ یعنی بدھ کے دن، 28 صفر بدھ کے دن آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سیر نگاروں نے یہی بات نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخری بدھ کو ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری یہ 12 ربیع الاول تک چلی ہے، پھر 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرملال ہے۔ تو یہ جو سفر کے بارے میں یہ نظریہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح کئی نظریات ہیں، کئی توہمات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان تمام سے بچنا بہت ضروری ہے۔